اور اس بات چیت کے بعد ہم لوگوں نے ایک اعلامیہ جو ہم جاری کر رہے ہیں متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا اور ہم اس اعلامیہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج جو یہ اے پی سی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس حوالے سے میٹنگز کو جگہ کر چکے ہیں، لیکن آج اس اے پی سی کے بعد یہ جو چیزیں اعلامیہ میں شامل کی گئی ہیں ان کے اوپر اب ہم ہر ضلع کا جو ہمارا ایکس واٹا مرڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے تمام ضلع وائز جو ہے مشران کو، پارلیمنٹیرینز کو، سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ ہم ایک ایک ضلع کر کے میٹنگ کریں گے، جرگہ کریں گے اور پھر اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر اس عمل کو کر ہم انشاءاللہ ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے، انہی لوگوں سے کچھ مخصوص لوگوں کو جو ہمیں مشران جرگے کے لیے وہ نامینیٹ کریں گے اور پھر اس گرینڈ جرگے میں ایک تفصیل سے اس کے اوپر ایک فیصلہ ہوگا کہ عمل درآمد ان چیزوں پہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے لیے کس طرح کے اقدامات ہم نے اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپریشن کے حوالے سے کوئی بھی خاطر خواہ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے، صرف نقصان ہوا ہے، ہماری عوام کا نقصان بھی ہوا ہے، ہماری فورسز کا نقصان بھی ہوا ہے اور اس سے ہمیں کوئی بھی ایسے ریزلٹس نہیں ملے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے تائید کریں یا اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کریں۔ تو ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے جو اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اب تو دہشت گردوں نے بھی وہ والا طریقہ کار اختیار کر لیا اور وہ بھی کاپٹر ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو اس کے اندر عام شہریوں کی شہادتیں ہوتی ہیں اور یہ لگاتار یہ بار بار یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک گڈ طالبان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جو بار بار میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور ہمیں بار بار واضح طور پہ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، تو میں بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، سب کی مشاورت کے بعد اعلامیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ادارے یہ گڈ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گڈ طالبان موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی سفارش کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو یا چاہے کوئی ادارہ ہو۔ گڈ طالبان کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہے اور مزید ہم اس کو برداشت نہیں کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے اداروں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اور ایک اعتماد کا ایک جو رشتہ ہے ختم ہو رہا ہے اور بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کا خاتمہ فوراً سے پہلے کیا جائے۔ اس کے بعد گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے صوبے کے اندر، جس نے بھی رکھے ہوئے ہیں مہربانی کرے وہ ان کو یہاں سے نکال دے یا پھر ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو جو بھی سفارش کرے گا وہ تیار رہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارا پہلے ایک نظام تھا یہاں پہ جو قبائلی ہمارے جو اقوام ہیں ان کی بنیاد پہ ہم بھرتی کیا کرتے تھے خاصہ دار، اب چونکہ مرج ہو گیا ہے تو مرجر کے بعد پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے اور اس کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ہی ہم پورے صوبے میں بھی ہماری پالیسی ہے کہ ہم لیں، لیکن اوپر کوٹا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ اب اپنے اس قبائلی رواج کے مطابق ہم ہر ضلع ایکس واٹا کے ہر ضلع کے اندر ہم فوراً سے پہلے 300 انہی قبائلیوں میں سے، قبائل میں سے، اقوام میں سے 300 لوگ اپنی پولیس میں فوراً بھرتی کریں گے تاکہ وہ اس علاقے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اور فورس بھی ساتھ کام کرے گی، لیکن یہ بھرتی لوکل اقوام کی بنیاد پہ پولیس کے اندر ہر ضلع کے اندر 300 بھرتی کی ہم نے آج منظوری دی ہے اور یہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہاں پر آج کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے اوپر، تو بارڈر آپ کی ذمہ داری ہے،
آپ بارڈر پہ جائیں، اپنی فورسز بارڈر پہ لگائیں جو آپ کے نیچے ہیں، اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ ایریا جو ہے انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے، ہم نے کافی انویسٹ کیا اپنی پولیس کے اوپر، مزید بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کے، ہم پولیس کے ساتھ مل کے، حکومت خود کرے گی. بارڈر ایریا کو آپ کور کر لیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر اور بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر. یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز کہ یہ جو حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپریشن کے دوران اور مرجر کے ٹائم پر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کیپیٹیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں. ہماری کچھ ڈیمانڈز ان کے ساتھ چل رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر. اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے کو دیا جائے. اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے، ممبرز ہم سے لکھ لیے جا چکے ہیں. جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے، ہم کسی اور حق نہیں مانگ رہے، اپنا حق ہمیں دیا جائے. ساتھ ساتھ سی سی آئی کے اندر کچھ ایجنڈا سے جس کے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا، جس میں ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے. وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اب جولائی تو ختم ہونے والا ہے لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے. تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے. تو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. ہمارے اثاثے، ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزیمپشن دی ہے اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے. اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی، ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، ہم اس پہ ریڈ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں. بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی لگانی ہے فورس لگائیں، بارڈر پہ لگائیں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا میرے خیال میں یہ ہردرمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو اس ہردرمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہردرمی بند کی جائے اور اس سے باز آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں. ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر آپ بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے
وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو. ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے. اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے. محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے. محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوور ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے. ہاں ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا. شکریہ جی. اندر جو ہمارے ہیں اس ضلع کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے، قبائلی مشران بھی ہوں گے، قبائلی علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، اور یہ تمام مکتب فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ جرگہ کریں گے انشاءاللہ. یہ سب یہ بتائیں کہ تیرام میں آپریشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ علاقہ خالی کریں. اس حوالے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ جن جماعتوں نے ٹی سی کی بائیکاٹ کیا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت کیونکہ یہ حکومتی ٹی سی ہے تو وہ پہلے ہی فیصلے کر چکی ہے، اگر یہ ہے کہ تو ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں یہ فیصلے کرنے لگا تھا تو میرے خیال میں ان میں پھر وہ طاقت اور ضرورت نہیں ہے کہ ان فیصلوں کا سامنا کر سکے، تو پھر تو نس گئے ہیں میرے خیال میں. میں اس طرح سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کروا دی ہے. تو اگر میں یہ سخت فیصلے لے رہا ہوں اپنے صوبے کی عوام کی رائے کے مطابق ان کی بھلائی کے لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں اور یہ ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون ہو، یہ چاہتے ہیں کہ تجارت نہ کھلے، یہ چاہتے ہیں کہ گڑ طالبان ہو، اور اگر یہ فیصلے میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گا تو اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا، تو یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے. پر میں پھر بھی یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ کوئی بھی آپریشن ہم الاؤ نہیں کرتے، نہ ہونے دیں گے. اور پھر میں ان پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا عمان کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ اس میں کوئی بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میٹنگ بلائی جائے تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے. دیکھیں میں مذاکرات کی جو بات کر رہا ہوں وہ مذاکرات کی بات میرے قبائلی جرگے کے مطابق اور افغان حکومت کے ساتھ ہے. افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش حکومت ہے اور پوری دنیا نے اس کو اون کیا ہے. ان کو آپ اس طرح کہیں کہ جی کہ کالعدم ہے یا کالعدم حکومت ہے، میرے خیال میں آپ ان کی حکومت پر انگلی اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ کا نہ ڈومین ہے اور نہ ہی آپ کا یہ اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کریں. سر آپ نے کہا کہ جو فورسز ہیں ملٹری جو ہے آپ نے کہا کہ بارڈر پر چلی جائے گی، وہاں سے ملیٹنٹس آ رہے ہیں اور صوبے کو پولیس سنبھال لے گی، تو کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن کا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر ہمارے شوکت صاحب جو ہمارے سابق گورنر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلات بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ موجود تھے اس کے اندر، انہوں نے تفصیلاً بتایا. یہاں پہ ابھی ہم نے ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے اپنا صوبے کا جو کہ ان پلیس ہے اس وقت. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنی اپنی ڈومین ہے. بارڈر کے اوپر یہ جو آمد و رفت شروع ہے اس کو روکنا ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور فورس فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اس کام پہ جا کر اس کو رکاوٹ کو
اپنا کام ٹھیک کریں اور روکیں، بجائے وہ ایک ایسے علاقے میں گھوم رہے ہیں جس علاقے کی ذمہ داری میری ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور میرے کام کے درمیان میں آ کر وہ ایک اور کام لے کے گھوم رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو اگر یہ اپنے بارڈر پہ جائیں، اپنے بارڈر پہ اپنے آپ کو کام کریں، بارڈر کے اوپر بارڈر کو کلیئر کریں، یہ آمد و رفت بند کریں، نیچے کا جو ہے معاملہ وہ چونکہ صوبائی حکومت کا ہے، ذمہ داری بھی میری ہوگی، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کو کلیئر کروں گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی کارروائی ہو کے لوگ آئیں گے تو اس کی جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی اونرشپ لے گا، اگر نیچے کوئی کارروائی ہوگی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں لوں گا۔ لیکن اس طریقے سے کہ تعین ہی نہیں ہو پا رہا کہ کون سا علاقہ آپ کا ہے اور کون سا میرا ہے، تو اس میں ایک تو عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائن ڈرا کر دیں ذمہ داری کی، تاکہ کل کو ذمہ دار سے سوال کیا جا سکے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں۔ میں جواب دہ ہونے کو تیار ہوں اس ذمہ داری کے لیے جو میرے پاس ہے، لیکن اس میں اگر کوئی اور اس کے اندر شامل ہوگا اور وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے مسائل آ رہے ہیں اس سے، اور ان مسائل کی ان کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی لائن ڈرا کریں، اس لائن ڈرا کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں اور پھر ذمہ داری بھی قبول کریں اس کی۔ طالبان تو شہروں میں ہے، جیسے بنو کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو کیا آپ شہروں میں آپریشن کریں گے پولیس کے؟ جی میں بڑا کیریڈلی آپ بتا رہا ہوں، آپ کو بار بار یہ بات آتی ہے، میں نے پہلی ایپس میٹنگ میں یہ بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشن ہیں، اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے، ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا، دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، مہربانی کریں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا۔ اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں، تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں۔ گڑ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے، آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے، آپ کے درمیان اور میری حکومت میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ گڑ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو، فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو، کسی اور مہا پہ لڑتے لڑا لو، اس طریقے سے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے۔ میرے خیال میں آج کی جو مقصد تھا اس کے سوال ہو چکے ہیں اور آپ کو بہترین طریقے سے لائے عمل دے دیا گیا ہے، جو ایک بات میں کر سکے بھائی۔ تھینک یو۔